الحمد لله البشير الرزاق القادر الذي جعل سيد الأولياء عبد القادر الصلاة والسلام محمدا الحاضر والناصر وعلى آله وصحبه الطاهر المطهر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا أشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. حضرات، تمام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شخصیات بھی ہے، اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں پاک آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکہ والے، لامکہ والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس وہ حسین بارگاہ میں تحفے و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے. رب ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ. حضرات محترم، رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے. رب ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، کہ ایمان والوں میں یہ وہ ایمان والے ہیں جو کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں ایمان والوں میں اپنے مومن بھائیوں کے درمیان آپس میں بڑے رحم دل ہیں. وتراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ، اور یہ راتوں رات قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اللہ کا ان پر بڑا فضل ہوتا ہے. حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں بزرگان دین نے 4 اشخاص کا خاص طور سے ذکر فرمایا. اس آیت کریمہ کی روشنی میں 4 بزرگوں کا ذکر ہے. ان کی تعریف، ان کی توصیف اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے. ان کی خوبیاں اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتی ہیں. اس آیت کریمہ سے بزرگان دین نے 4 بزرگوں کو مراد لیا ہے. والذین آمنوا اشد علی الکفار، کہ ایمان والے وہ ہیں جو کافروں پر بڑے سخت ہیں. یہ آیت کریمہ
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ یہ کافروں پر بڑے سخت تھے، منکر اسلام کے لیے، منکر رسول کے لیے یہ بہت ہی سخت مزاج رکھتے تھے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا قربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی نصرت کیجیے۔ یہ بریلی کے امام نے کہا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، جو نبی کا دشمن ہے اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیے۔ اب بریلی کے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں کہ اگر نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات محترم، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ رحماء بینہم سے مراد گزران دین لیتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تراہم رکعن سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یبغون من فضل اللہ سے مراد وہ حضرت مولا علی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ بزرگان دین، یہ چار اشخاص اس آیت کریمہ میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ آج ہم مولائے کائنات شیر خدا علی مشکل کشا داماد پیغمبر حسن و حسین کے بابا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے ذکر جمیل سے ہم کچھ برکتیں حاصل کریں۔ دیکھیے آج 20ویں تاریخ اس ماہ مقدس کی ہو گئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آج 20 تاریخ رمضان کی ہے، جس پر اہل عیسیٰ کے اکثر لوگ اسی تاریخ کو لے کر آج چل رہے ہیں، اور اکثریت کا اعتبار بھی ہوا کرتا ہے۔ تو آج یہ 20ویں تاریخ ہے، تو آج کی جو رات آنے والی ہے 21ویں تاریخ، اس رات میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی تھی۔ اسی رات میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے ایسا حملہ کیا عبد الرحمن نے کہ آپ اس کے خوخار حملے سے زخمی ہوتے ہیں اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کی ذکر کی برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے، ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ان کے مقدس مزار پر نور کی بارش برسائے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لانے کے انداز سب سے الگ ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے بچے کی تولد ہوتی ہے، یا تو عام طور پر بچے گھر میں ہوتے ہیں یا میڈیکل کا رخ کرتے ہیں، ہسپتال میں بچے ہوتے ہیں، مگر ایک دنیا میں ذات میں ملتی ہے۔ پوری تاریخ پڑھنے کے بعد آپ اس نتیجے میں پہنچیں گے، سوائے حضرت مولا علی کے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا
وہ اس کی پیدائش اس اعتبار سے ہوئی ہو، اس کی نوعیت، اس کی حالت یہ رہی ہو۔ سب سے منفرد المثال ایک ایسی فضیلت ہے جو مولا علی کو ملی ہے تو کسی اور کو یہ فضیلت نہیں ہے۔ کبھی کبھی فضیلتوں کی بہت ساری جامع شخصیت ہوا کرتی ہے۔ آدمی ایک ہوتے ہیں، شخص ایک ہوتا ہے، بزرگ ایک ہوتے ہیں، مگر ان میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں، مگر کچھ خوبیاں ان میں نہیں بھی ہوتی ہیں۔ تو مولا علی میں ایک ایسی خصوصیت، ایسی فضیلت ہے پیدائش کے اعتبار سے جو اور بزرگوں کو یہ فضیلت میسر نہیں ہے۔ ایک جزوی فضیلت اس اعتبار سے ہے جو اوروں میں یہ ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام جناب ابو طالب ہے۔ علماء کرام نے ان کو حضرت کہنے سے منع فرمایا۔ جناب ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ان کے والد اسلام قبول نہیں کیا تھے، مولا علی کے والد ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے، اور پھر بھی ان کا جہاں جہاں کتابوں میں ذکر آتا ہے ادب کے ساتھ آتا ہے، ورنہ جو آدمی کفر پہ مرتا ہے اس کا نام تعظیماً لینا حرام ہوتا ہے، ادب سے اس کا نام نہیں لیا جا سکتا جو کفر میں مرا، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، شیبہ ہے، عتبہ ہے، جو کافر مرے ان کا نام ادب سے لینا یہ شریعت میں حرام ہے، ان کا نام ادب سے نہیں لیا جا سکتا، مگر سوائے ابو طالب کے کہ یہ حالت کفر میں مرے، کفر میں انتقال کیے، اسلام نہیں لائے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے بیٹھ گئے، وقت بالکل دنیا سے جانے کا تھا، حضور ان کے سرانے بیٹھ ان کے کان میں کہنے لگے چچا تم کلمہ پڑھ لو، رب سے تمہاری بخشش کرا دی جائے گی، میں ضمانت لیتا ہوں تمہاری مغفرت کرا دوں گا، تم کلمہ پڑھ لو۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا ہوں دنیا کہے گی کہ بھتیجے کی محبت میں آ کر آپ نے پرانے دین کو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، زمانہ مجھے تانا دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے چچا ابو طالب زمانے کی فکر نہ کریں، دنیا کیا کہے گی اسے نہ سوچیں، آخر وقت ہے، اس وقت بھی تم کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، میں تمہاری بخشش کرا دوں گا۔ مگر جناب ابو طالب نے یہی بات دہرائی، حضور نے کچھ اور نہیں کہا، وہ دنیا سے اسی حالت میں انتقال کر گئے، مگر جہاں ان کا ذکر آتا ہے سرکار عالم میں سبل السلام میں جہاں جہاں ان کا نام ذکر کیا جناب ابو طالب سے ذکر کیا، مگر کہیں حضرت نہیں لکھا۔ علماء نے منع فرمایا کہ ابو طالب کا ذکر کبھی حضرت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس لیے ادب سے جو نام جناب ابو طالب کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے میرے نبی کی بڑی خدمت کی ہے۔ جب میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ ابھی حضور اپنی ماں کی شکم یقب میں 4 ماہ کے جلوگر ہیں، اور حضرت عبداللہ حضور کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال کر جاتے ہیں، اور جب حضور پیدا ہوتے ہیں اور 4 سال کے ہوتے ہیں ان کے دادا جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وصال کر جاتے ہیں۔ جب 8 سال کے ہوتے ہیں ان کی والدہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وصال کر جاتی ہیں۔ ان کے بعد جو ہے حضور اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ایسا چلتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی کفالت میں کافی دن تک رہتے، بڑی انہوں نے خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی، مگر اسلام قبول نہ کیا۔ اسلام قبول نہ کیا، حضرت صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی دیکھ ریکھ کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، مگر سرکار آپ کی یہ جو محبت ان کے ساتھ رہی، انہوں نے آپ اتنی خدمت کی ہے، کیا حضور اس خدمت کا صلہ انہیں بھی ملے گا؟ کیونکہ وہ تو کفر پہ مرے، اسلام قبول نہیں کیے، کیا کافر کو بھی آپ کی اس محبت کا صلہ ملے گا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں سنو، ابو طالب جہنم کے سخت عذاب میں ہوتے، ابو طالب
جہنم کے دردناک عذاب میں ہوتے، مگر میں نے اپنی خدمت کی وجہ سے انہیں جہنم سے پوری نکال دیا، پوری جہنم سے نکال دیا، آگ سے نکالا، مگر اللہ نے اپنے فضل سے میری محبت کی وجہ سے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا، مگر ان کو دوزخ کا آگ کا جوتا پہنا دیا گیا ہے پیر میں، جس سے جہنمی جوتا آگ والا پہنے ہیں، اس سے پوری دماغ ہانڈی کی طرح ان کی کھولیں گی۔ ہانڈی جیسے کسی پتیلی میں ہانڈی میں پانی رکھ دیں، اس میں نیچے سے آگ لگا دیں، چولہا جلائیں تو پانی جب کھولتا کتنا تیز کھولتا ہے، تو حدیث پاک حضور فرماتے ہیں اس طرح وہ آگ کا جوتا پہنتے ہی ان کی دماغ ہانڈی کی طرح کھولنے لگے گی، جس طرح پانی سے آگ سے ابلتا ہے، فوارے مارتا ہے، اس طرح وہ ان کی آگ ہانڈی کی طرح پگھلنے لگے گی۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش سنیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ حضرت مولا علی کی جوزہ محترمہ بنت رسول کا نام ہے، اور ان کی والدہ کا بھی نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ ابھی حضرت مولا علی اپنے والدہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں۔ اب انہیں درد ذہ کہتے ہیں، جو بچے کی تولد کے وقت، پیدائش کے وقت ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو درد ذہ کہا جاتا ہے۔ اتنا سخت درد ہوتا ہے، کتابوں میں آتا ہے اس درد کا اگر کچھ حصہ پہاڑ میں ڈال دیا جائے، پہاڑ بھی پھٹ جائے، اتنی تکلیف، اس وقت شدت کی تکلیف ہوتی ہے خاتون کو۔ حضور نے فرمایا، اسی درد کا لحاظ کرتے علماء فرماتے ہیں، شارحین حدیث لکھتے ہیں، اسی درد کا لحاظ کرتے ہوئے نبی نے فرمایا، میری امت کے ہر وہ فرد، ہر وہ مرد ہے جس کی ماں دنیا میں ہے یا باپ ہے، اس کے لیے نعمت ہے، اور ہر اولاد کی جنت اپنی ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تاکہ جب بیٹا ماں کی بغاوت کرے، ماں کی نافرمانی کرے گا، تو جب ماں یہ سمجھے گی بیٹا میری عظمت سے بھاگ رہا ہے، میری خدمت سے منہ پھیر رہا ہے، تو ماں دل کو تسلی، جملے رسول سے، لفظ رسول سے اپنے دل کو تسلی دے گی، بیٹا تو جتنا نافرمان ہو جا، میری خوشی میں رب کی خوشی ہے، میری راضی میں رب کی رضا ہے، میں خوش ہوں تو مصطفیٰ راضی ہے، تو نماز تہجد پڑھ لے، تو نماز تہجد پڑھ لے، نماز اوابین پڑھ لے، نماز چاشت پڑھ لے، اور رب کی رضا کے لیے روزے بھی رکھ لے، اور رب کی رضا کے لیے زکوٰۃ بھی دے دے، بیٹا تیری خوشی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، پابندی صلاۃ میں نہیں ہو سکتی، رب راضی ہوگا جب تیری ماں تجھ سے راضی ہو جائے۔ جب ماں اس حدیث رسول پر غور کرتی ہے تو خوش ہوتی ہے، بیٹا آخر تو جائے گا کہاں جائے گا، مسجد جائے گا، خانقاہ جائے گا، مزار جائے گا، جہاں جائے گا ہر جگہ سے جواب یہی ملے گا، دھام نگر جائے گا جواب ملے گا، جا ماں کو راضی کر لے، کائے پدر جائے گا، جا پہلے ماں کو راضی کر لے، چادر چڑھائے گا کائے پدر بابا بخاری کی بارگاہ میں، وہاں سے جواب ملے گا، بیٹا کائے پدر آ کر چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، عید کا وقت ہے، قریب ہے، ماں کو 4 جوڑے کپڑے دے دے، چادر 1000 روپے کی چڑھانے سے بہتر ہے بوڑھی ماں کی دوائی کا علاج کر لے۔ کائے پدر کے مزار سے یہی آواز آتی ہے، بیٹا باپ بوڑھا ہے، ضعیف باپ ہے، پھٹی پرانی کپڑے پہنتا ہے، بنیان پھٹ گئی ہے، لنگی پھٹا پرانا سال بھر سے وہی پہن رہا ہے، بیٹا مجھ پر چادر چڑھانے والے ہزاروں میں غلام ملیں گے، بیٹا تو چادر نہ چڑھا، جا ماں پر چادر چڑھا دے، ماں پر ساڑی پہنا دے، اچھا قیمتی لباس پہنا دے، ماں گزر جائے گی پھر تو کبھی نہ پہنا سکے گا، میری مزار ہزاروں سال سے ہے، ہزاروں سال تک رہیں گے، دیوانے آتے رہیں گے، 1000 چادر چڑھتے رہیں گے، تیری ماں گزر جائے گی پھر کوئی ساڑی پہنانے والا بیٹا نہ ملے گا، بیٹا ماں زندہ ہے، ساڑی اچھا پہنا دے، کپڑے اچھے دے دے، اچھا اس کو سامان دے دے، جو ماں چاہتے اسے وہ کھانا دے دے، ماں چلی جائے گی کھانا تو ترسے گا، آج پیسے نہیں ہیں کل پیسے آ بھی جائے گا، سوچے گا کاش میری ماں آج زندہ ہوتی تو میں اچھا قیمتی کپڑا پہنا دیتا، ماں زندہ ہوتی اچھا کھانا کھلا دیتا، ماں کے گزرنے کے بعد تمہیں سوچ آتی ہے، میرے پیارے مزاروں میں چادر چڑھانے والوں، چادر مزار پر چڑھانے سے پہلے، پھول مزار پہ چڑھانے سے پہلے اپنے ماں باپ اگر گزر گئے ہیں
ان کی قبروں کا رخ کرنا، ان کی قبروں پہ جانا، فاتحہ وہاں پڑھنا، ان کی قبر پہ پھول ڈالنا، ان کی قبر پہ چادر چڑھانا، ان کی گھر پھولوں کی چادر پیش کرنا۔ میری ماں دنیا میں جب تک رہی میں تیری خدمت اپنی حسب لیاقت کرتا رہا، جتنی دولت تھی میں تیری خدمت کرتا رہا۔ ماں تو چلی گئی ہے پھر بھی میں تیری خدمت کے لیے قبر میں حاضر ہوں، فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں، چادر میں چڑھا رہا ہوں، شیرنی یہاں کر رہا ہوں۔ ماں تو میرے لیے دعا کرنا۔ قسم خدا کی مزاروں سے یہ آواز آج بھی آتی ہے، غلاموں اگر تمہیں کچھ کرنا ہے اپنی ماں کے لیے کرو، اپنے باپ کے لیے کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، اور حضور کی ان سے اتنی محبت تھی۔ ذرا میں بتاؤں حضور حضرت فاطمہ بنت اسد سے کتنی محبت کرتے تھے کہ حضور چھوٹے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کا زمانہ تھا، جب حضور کی والدہ تشریف لے گئی دنیا سے تو حضور کے دادا پردہ فرما گئے۔ حضور حضرت ابو طالب کی جناب ابو طالب کے کفالت میں آ گئے۔ جناب ابو طالب نے جب حضور کو کفالت میں لیا تو ان کی شریک حیات جو فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ ایسی خاتون تھیں کہ حضور کو بڑا ناز و نعمت سے پال رکھتی تھی، بہت حضور کی خدمت کرتی تھی، بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ حضور نے ان کے ساتھ اتنی محبت کی، اپنا پیرہن شریف، اپنا جبہ شریف جو حضور خود پہنا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنا کرتے تھے، جب فاطمہ بنت اسد انتقال کر گئی حضور نے اپنا پیرہن شریف، اپنا جبہ شریف اتار کر دیا کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو دے دو۔ حضور نے فاطمہ بنت اسد کو کہا کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو یہ کپڑا دے دو کہ انہیں کفن کے طور پر وہ پہن لیں۔ اب حضور نے دیا، فاطمہ بنت اسد کو غسل دیا گیا، ان کو حضور کا جبہ شریف پہنایا گیا۔ پھر حضور نے کرم یہ کیا ان کے ساتھ میں، کرم یہ کیا کہ جب فاطمہ بنت اسد کو قبرستان لایا گیا دفن کرنے کے لیے، حضور نے ان پر بڑا کرم کیا۔ وہ کرم یہ ہے حضور خود قبر میں اترے فاطمہ بنت اسد کی، امام الانبیاء قبر میں اترے اور بیٹھ گئے قبر میں، پھر حضور اس قبر میں کرم فرماتے ہوئے لیٹ گئے، اور پھر لیٹ کر آپ باہر آئے، کہا میری ماں فاطمہ بنت اسد کو رکھ دو، میری ماں فاطمہ بنت اسد کو اپنی قبر میں رکھ دو۔ مر لفظ جہاں حدیث پاک میں میری ماں کا لفظ ہے امی بنت فاطمہ، پھر فاطمہ بنت اسد، یہ جو لفظ آیا حضور امی فاطمہ بنت اسد کا لفظ آیا، یعنی حضور یہ کہنا چاہتے ہیں، صحابہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ میری حقیقی ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضور نے یہ ذہن دیا میری ماں یہ خدمت کی صلے میں، یہ میری ماں کی منزل پر ہے، میری چچی میری خدمت کی وجہ سے یہ میری ماں کے درجے پر ہے، قائم مقام ہے، اور اس لیے میں اس کا نام بھی ذکر کرتا ہوں کہ فاطمہ بنت اسد یہ میری چچی ہے اور یہ میری ماں کی درجے پر فائز ہے۔ حضور نے کہا اب اس کو رکھ دو۔ حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھے تیرا نبی ہو کر وسیلہ دیتا ہوں، میرے وسیلے کو تو قبول فرما، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دے، اور تجھے تمام نبیوں رسولہ کا واسطہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دے۔ حضور نے کہا صحابہ اب فاطمہ بنت اسد کو رکھ دو، اب قبر سے نقصان نہیں پہنچائے گا، اب قبر سے تکلیف نہیں پہنچائے گی، اب یہ قبر کی کالی اندھیری سب دور ہو گئی، اب میری ماں فاطمہ بنت اسد کو قبر میں رکھ دو۔ فاطمہ بنت اسد، اب مولا علی کے بارے میں سنیں، اب یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، طواف کعبہ جاری ہے، اب فاطمہ بنت اسد کو درد ذیل لاحق ہوئی، تکلیف ہوئی کہ اب کے تب پیٹ کا بچہ زمین پر آ جائے گا۔ فاطمہ بنت اسد نے دعا کی اپنی بارگاہ میں، اے اللہ بچے کی پیدائش کے لیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں بے ستری نہ ہو، یہاں ہجوم ہے، بہت سارے لوگ ہیں، طواف کے لیے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ، اور بے حجابی ہو سکتی ہے، بے ستری ہو سکتی ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ یہاں قریب کوئی مکان بھی نہیں ہے کہ میں جہاں چلی جاؤں اور وہاں کی پناہ لے کر بچے کی تولد وہاں ہو جائے، کروں تو کیا کروں؟ دل میں اللہ نے بات ڈالی، فاطمہ بنت اسد گھبراؤ مت، تم جہاں ہو وہیں پر خانہ کعبہ کی دیوار پر اشارہ کرو، وہیں کھڑی کھڑی خانہ کعبہ کی دیوار پر اشارہ کرو۔ اب دل میں جیسے رب نے بات ڈالی، انہوں نے دیوار کعبہ پہ اشارہ کیا، دیوار کعبہ آپس میں جو ملی ہوئی تھی وہ جدا ہو گئی اور کھل گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فوراً ہی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں، سمجھ گئیں رب کی مرضی یہی ہے، رب کی منشا یہی ہے کہ میرا بیٹا دنیا میں آنے والا ہے، رب نے چاہا
کہ میرا بیٹا جو آنے والا ہے، رب کی مشیت نے یہ کہہ دیا کہ اب فاطمہ تم اشارہ کرو، دیوار کعبہ الگ ہو جائے، تم اندر چلی جاؤ۔ اندر چلی گئی۔ مولا علی خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ ان کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے۔ جب خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، آنکھیں بند ہے، آنکھیں بند۔ اب علاقے میں آواز آئی کہ ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا، بڑا خوبصورت بچہ ہوا ہے، مگر بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ یہ خبر اتنی پھیلی کہ پورے مکہ میں آواز گونجنے لگی، خبر پھیل گئی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، مگر وہ آنکھ نہیں کھول رہا۔ آنکھ کھول نہیں رہا ہے یا آنکھ کھلتی نہیں ہے؟ آنکھ نہ کھلنا الگ ہے، آنکھ نہ کھولنا الگ ہے۔ آنکھ کھلتی نہیں یا آنکھ کھولتے نہیں علی؟ تو حضور تک بات آئی، میرے نبی نے کرم فرماتے ہوئے کہا علی کو میرے پاس لاؤ۔ جناب ابو طالب نے حضرت علی کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور کے ہاتھ میں دیا۔ میرے مصطفیٰ دستے رسول میں لے کر نبی نے کان میں کہا علی میں اللہ کا نبی ہوں تو میں کہتا ہوں آنکھیں کھولو۔ مولا علی نے آنکھیں کھول دی۔ ایسا لگتا تھا کہ مولا علی دل ہی دل یہ کہہ رہے ہوں کہ میری عمر شیر خارگی کی، اب دودھ پینے کی عمر ہے، ابھی میں نومولود ہوں، ابھی پیدا ہوا ہوں، 2-3 دن ہوئے ہیں، مگر دل وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری آنکھ سب سے پہلے دیکھے، میری آنکھ سب سے پہلے کسی چہرے کی زیارت کرے تو دنیا دار کے نہیں، احمد مختار کی زیارت کرے۔ نبی پاک کی میری آنکھ سب سے پہلے زیارت کرے، زلف رسول کو پہلے میری آنکھ دیکھے، میری آنکھ دنیا میں کسی شے کو دیکھے، کسی کو دیکھے تو سب سے پہلے میری آنکھ نبی کے چہرے جمال جہارہ کو دیکھے۔ مولا علی نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور سینے سے سینہ بچپن سے ملایا۔ جو ملایا، حضرت علی فرماتے ہیں حضور میں چھوٹا تھا، میرے نبی نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ جب میرے نبی وصال کرتے ہیں، مولا علی حضور کو قبر انور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال کیے، حضور کو مولا علی نے جب قبر میں اتارا تو علی کہتے ہیں جب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، میرے نبی نے مجھ کو سینے سے لگایا تھا اور مجھے جدا کبھی نہ کیا، اور آج میرے نبی اپنے قبر اطہر میں آ رہے ہیں تو آج بھی میرے مصطفیٰ کا سینہ اپنے علی سے ملا ہوا ہے۔ حضرت علی حضور کو جب ایسا غسل دیے، حضرت علی حضور کی ناف شریف میں کچھ پانی ٹھہر گیا تھا۔ صحابہ نے کہا یہ پانی کو نکالا جائے گا یا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ مولا علی فرتے محبت میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو پانی ناف سے نکالا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے؟ تو مولا علی زبان رکھ کے پورے چوس لیتے ہیں، کہتے ہیں نبی کے وہ پانی میں اسے چھوڑ دوں، یہ آب کوثر سے کم نہیں جس میں رسول سے لگا ہوا پانی ہے۔ ناپ میں حضور کے جو پانی تھا اس پانی کو حضرت علی زبان رکھ کے اٹھا لیتے ہیں، چوس لیتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ پوری زندگی رہے، پوری زندگی ان کے ساتھ رہے اور حضور اتنا قریبی رہے۔ حضور نے کہا ایک موقع سے جب انصار و مہاجرین کا آپس میں حضور نے رشتہ داریاں کیا کہ ایک دوسرے سے بھائی ہیں، حضور نے سب کو کہا تھا یہ اس کا بھائی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھائی ہے، تو حضرت علی رہ گئے۔ حضور نے کہا یا رسول اللہ تمام صحابہ اکرام کو آپ نے ایک دوسرے سے ملا دیا کہ یہ اس کا بھائی ہے، اس کا بھائی ہے، یعنی جو مکہ شریف سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تھے ان کو مہاجر کہا گیا، اور جو مدینہ شریف میں رہے ان سے انصار کہا گیا، یعنی مدد کرنے والے۔ اب حضور نے مکہ شریف کے ایک آدمی کو مدینہ شریف کے یعنی انصار و مہاجر دونوں کو ملا کر کہا تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک رشتہ لگا دیا دونوں میں۔ اب حضرت علی کے اخیر میں بچ گئے۔ اب حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو سب کا رشتہ لگا دیا، سب کو کہا کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، حضور میں کس کا بھائی، میں تو تنہا رہ گیا۔ حضور فرماتے ہیں انتا علی، اے علی سنو، علی تم اور میں دنیا و آخرت میں بھائی ہیں، تم میرے دنیا میں بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو۔ میں نے اس کا رشتہ جو ان کا رشتہ لگایا ہے دنیا تک محدود ہے، تمہارا میرا جو رشتہ ہے یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور سے مولا علی کا کافی گہرا رشتہ رہا، ان کی زندگی ایسی گزری، اللہ اکبر کبیرہ۔ بے شمار واقعات ہیں، جنگ خیبر کا واقعہ لیجیے، اس میں حضرت علی نے آپ نے بارہا سنا ہوگا
اور اس میں ایک فضیلت کی بات میں بتاتا ہوں، آپ نے بارہا مقرر سے سنا ہوگا، مگر جو میں آج اس کے آگے کی بات بتاتا ہوں شاید کہ آپ نے نہ سنا ہو، کہ وہ حضرت مولا علی کو حضور نے طلب فرمایا کہ میں کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تمام صحابہ بے چین تھے کہ حضور کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں، مگر حضور نے جب وقت آیا حضور نے دیا کس کے ہاتھ میں جھنڈا، تو مولا علی کے ہاتھ میں۔ جب حضرت مولا علی کے ہاتھ میں دیا جھنڈا، ان کی آنکھ میں آنسو چشم تھا، واقعہ اپنے بارہ سنا، حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھ شفا ملی، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضور نے ساتھ ایک دعا دی، اے علی میں تمہیں دعا دیتا ہوں، یہ خصوصی فضیلت حضرت علی کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ میں نہیں، یہ صرف ان کے ساتھ یہ فضیلت شامل رہی زندگی بھر کہ گرمی میں حضرت علی ٹھنڈی کا لباس پہنا کرتے تھے اور ٹھنڈی میں حضرت علی گرمی کا لباس پہنا کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا علی گرمی میں تم ٹھنڈی لباس پہنتے ہو، سویٹر وغیرہ شال وغیرہ اوڑھے رہتے تھے حضرت علی، اور گرمی میں شال وغیرہ اوڑھے رہتے تھے، اور ٹھنڈی میں گرمی والا کپڑا اس طرح بالکل کم لباس پہنا کرتے جیسے ٹھنڈی میں ہم لوگ گرمی پہنتے ہیں۔ تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا علی یہ کیا بات ہے، گرمی میں تم ٹھنڈ کا لباس اور ٹھنڈی میں گرمی کا لباس، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا سنو میرے مصطفیٰ جب لعاب دہن میری آنکھ میں لگایا اور کہا علی یہ آنکھ تو ٹھیک ہو جائے گی، فضیلت یہ بھی ہے اس تھوک کی، آج کے تھوک جو دے رہا ہوں لعاب رسول کی برکت یہ ملے گی کہ موسم گرمی کا ہوگا مگر تمہیں ٹھنڈ لگے گی، اور موسم ٹھنڈ کا ہوگا تمہیں گرمی لگے گی۔ جب ساری دنیا ٹھنڈ میں لحاف اوڑھ رہے ہوں گے، رضائی اوڑھ رہے ہوں گے، تم اس وقت گرمی کا لباس پہنو گے۔ جب ساری دنیا گرمی میں گرمی کا لباس اتار رہی ہوگی، بالکل ٹھنڈ کا لباس پہننے پر چل تھوڑی ہوگی، ٹھنڈ پانی پی رہی ہوگی، اس وقت تم جو ہے ٹھنڈی گرمی میں تم ٹھنڈ لباس پہنو گے، بالکل عام طور پر رہو گے۔ یہ ان کی خاص فضیلت، اسپیشل فضیلت تھی حضرت مولا علی کی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی دعائیں ان کے ساتھ رہیں، بے شمار فضائل ہے، جتنی باتیں ذکر کی جائیں پھر بھی کم ہے، وقت بالکل کم ہے، کچھ خاص باتیں آپ تک پہنچانی ہے۔ آپ جانیں آج ایک روایت کے مطابق آج 20 رمضان ہو گیا، 20 روزہ آج ہو گیا، دوسری روایت کے مطابق آج 19 روزہ ہے۔ اعلان دونوں برحق ہیں۔ اب جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں آج سے اعتکاف کریں، زیادہ بہتر ہے، افضل بہتر یہی ہے آج سے مغرب کی نماز کے بعد سے اعتکاف شروع ہوگا، غروب آفتاب سے پہلے آپ مسجد پہنچ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں، یا پھر جو دھام نگر شریف کے اعلان پر عمل کرنا چاہیں کل کا اعتکاف کریں گے۔ اور مگر یاد رکھیں اگر دن میں چاند دیکھنے میں کمی بیشی ہو تو کسی علماء پر عام آدمی کو یہ حق نہیں کہ وہ تبرہ بازی کرے ان کے بارے میں اول فل بکی، کیونکہ جو علماء ہیں جہاں ہیں جن کا جو فیصلہ ہے سب کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے، سب کی اپنی اپنی فقاہت ہوتی ہے، سب کے اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، مگر کسی عام آدمی کو اجازت ہم ہرگز نہیں دیں گے کہ اگر آپ کو ان کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ان کے بارے میں اول فل بک جائیں، یا کھلی آزادی آپ کو مل گئی آپ جس عالم پر جو چاہیں بول دیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ کو وہ رائے پسند نہیں ہے، یہ رائے پسند ہے اس پر عمل کریں، یہ رائے پسند نہیں وہ رائے پسند ہے، آپ جس پر بھی عمل کریں مگر کسی عالم پر آپ برے بھلے کمنٹ نہ کریں، کیونکہ اگر عام آدمی ایک آدمی اگر چھوٹی سی بات غلط بولتا ہے نا، دوسرا آدمی جو بڑا بے باک ہوتا ہے وہ اور زیادہ بولتا ہے، تیسرا جو اس سے بڑا بہادر ہوتا ہے وہ اور بولتا ہے، چوتھا اس سے جو بڑا بے باک ہوتا ہے نا بہادر ہوتا ہے وہ اور زیادہ عالموں کے بارے میں اول پل بکنے لگتا ہے، ایسا ویسا۔ اس لیے دیکھیں دونوں عالم، دونوں طبقے کے عالم سب کے سب اپنی جگہ قائم ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں